ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے. لامحدود درود پاک حضور سرور عالم رحمت عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اس کے بعد برادران اسلام، یہ مہینہ جمادی الثانی ہے. اس کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. اس حوالہ سے آج میں آپ کی خدمت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا یہ پہلو عرض کروں گا کہ آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اللہ کریم نے اپنے ازلی کلام کے اندر بہت سی آیات سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں نازل فرمائی. کسی انسان کے کلام میں سکم ہو سکتا ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑھ کر قول اور بات کرنے کے حوالے سے کون بڑا سچا ہوگا. تو قرآن کریم جو ہماری کتاب ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کتاب حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات، ویسے تو جتنی آیات اہل ایمان مہاجرین اور انصار کی شان میں آئیں وہ سب کی سب سیدنا صدیق اکبر کی شان میں صادق آتی ہیں، کیونکہ آپ سب سے پہلے مردوں میں سے رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر ہیں اور حضور کی خدمت آپ سے بڑھ کر
اور کوئی مثال اس نوعیت کی نہیں ملتی کہ آپ جیسی خدمت کسی نے رسول اللہ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بطور خاص جو آیات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی اور ان سے کوئی بھی اہل ایمان انکار نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے 3 مقامات سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ورنہ بعض علماء نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے قول سے قرآن کریم کی 32 کے قریب آیات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئیں جو الگ ہیں، لیکن ان میں سے چند تو ایسی خاص ہیں جو ہر بندہ عام بھی مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقام کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خدا کی نظر میں کتنے بلند و بالا اور ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو صحابیت کی وجہ سے وہ مقام ملا ہے جو بعد کی امت کو نہیں مل سکتا۔ بعد کی امت کے سارے علماء، صلحاء، صوفیاء، اتقیاء، تمام امت مل کر بھی ادنا اس صحابی رسول کے برابر نہیں ہو سکتی جسے ایک لمحہ کے لیے ایمان کے ساتھ سرکار کی صحبت نصیب ہوئی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ لیکن ان خاص خلفاء کو تو سرکار کی خلوت و جلوت میں صحبت حاصل رہی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے سرکار کے ساتھی ہیں، لیکن تمام صحابہ کرام کی صحابیت روایات اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم سے صحابیت صرف سیدنا صدیق اکبر کی ثابت ہے، یعنی اللہ کریم نے اپنی زبان قدرت سے جسے صاحب رسول فرمایا اور نبی رحمت کا ساتھی فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور اس پر تمام امت خواہ آپ کی وہ عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تمام امت کا اتفاق ہے۔ جو پہلے میں نے آیت کریمہ پڑھی، ہجرت کی رات جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در انور سے نکل کر غار ثور میں گئے تو غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ دوسرے آدمی سیدنا صدیق اکبر تھے۔ اس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ تو اس کے بارے میں جو مشہور آیت کریمہ ہے جو تقریباً ہر آدمی پڑھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے تو ان میں دوسرے میرے محبوب تھے۔ آگے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، وہ وقت یاد کرو جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہاں واضح صریح الفاظ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو رسول اللہ کا صاحب، حضور کا ساتھی کہا گیا۔ جب کافر بالکل غار کے منہ پر قریب پہنچ گئے کہ اگر وہ قدموں میں دیکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کو پہچان لیتے، تو اب گھبرا گئے کہ میرے آقا کریم کی اب جان خطرے میں ہوگی۔ تو اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو دلاسا دیا اور فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب محبوب مکرم نے اپنے دوست کو کہا، تو جسے رسول اللہ کا دوست اللہ کہے اس انسان کی عظمت، سعادت اور صاحب اور ساتھی رسول اللہ کا کہنے والا خدا ہے اور سنگت مصطفیٰ کی ہے، اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اے ابو بکر اگر کافر غار کے منہ پر آ گئے تو مجھے کوئی غم نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ نہیں کہا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو فرمایا آؤ جہاد کریں. قوم کہنے لگی موسیٰ تو کہتا ہے میرا رب بڑا طاقتور ہے تو اپنے رب کو لے جاؤ. اس وقت حضرت موسیٰ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں بھی دو گے تو سن لو ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے. اور ہمارے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، اللہ میرے بھی ساتھ ہے. اور خود حضور کے جو الفاظ ہیں حدیث پاک میں آپ نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو آدمیوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، انہیں کتنی اللہ حفاظت عطا کرے گا جن میں تیسرا اللہ ہے. دو یہ ہیں اور تیسرا اللہ ہے. اس میں بھی سیدنا صدیق اکبر کی انتہائی قربت رسول اللہ کی ذات سے اور آپ کی ذات پاک سے دوستی. اب قرآن کریم قیامت تک رہے گا اور اللہ کریم ہر ایماندار کا ایمان ہے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. لہذا جب اللہ نے حضرت صدیق کو رسول اللہ کا ساتھی کہہ دیا تو وہ آج بھی ساتھی ہیں، کل قیامت میں بھی ساتھی ہوں گے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر آج تو غار میں میرا ساتھی ہے تو کل حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ صحبت، یہ سنگت، ایک تو اس کا ذکر قرآن میں کیا اور دوسرا اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ سنگتیں ہیں جو کبھی جدا نہیں ہوں گی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر پاک ہمیشہ کے لیے کر دیا. اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ بڑائی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، ہے کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق اکبر کو. قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ ذات جو صدق لے کر آئی، سچائی لے کر آئی اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ سارے متقی ہیں. عمومی اس کا معنی تو یہ ہے کہ صدق لانے والے، سچائی لانے والے ہمارے آقا نبی رحمت ہیں. اللہ کریم نے فرمایا جو بھی میرے محبوب کی لائی ہوئی صداقت کی تصدیق کرے گا وہ متقی ہے اللہ کی نظر میں. لہٰذا ہر مومن ایک معنی میں متقی ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کے دین کی تصدیق کرتا ہے. لیکن اکثر علماء نے فرمایا کہ بطور خاص یہ آیت کریمہ ایون کے شیعہ مفسرین نے بھی کہا کہ والمراد من الذی جاء بالصدق محمد والمراد وصدق بہ ابو بکر، کہ پہلی جو صدق لے کر آنے والی ذات ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے اور جو تصدیق کرنے والی ذات ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. ساری امت حضور کی تصدیق کرنے والی ہے لہذا ساری امت متقی ہے. لیکن بطور خاص صدیق اکبر کے لیے مفسرین کرام نے فرمایا یہ آیت اتری. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا شیعہ مفسرین نے بھی یہی لکھا کہ یہ آیت حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بطور خاص نازل ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ تصدیق تو آپ بھی کر رہے ہیں، تصدیق تو میں بھی کر رہا ہوں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی تصدیق پوری امت سے انوکھی ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرکار فرماتے ہیں ما دعوت احدا الی الاسلام الا کانت لہ کبوۃ او تردد. فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ سوچ میں پڑ گیا، ٹال مٹول کرنے لگا میں اسلام قبول کروں نہ کروں، وہ اس بارے میں غور و فکر میں پڑ گیا. فرمایا جس کو بھی میں نے اسلام پیش کیا اس کے بارے میں یہی معاملہ تھا کہ وہ سوچ میں پڑ گیا. فرمایا الا ابا بکر، مگر ابو بکر
کو ہے جو ہی میں نے اسلام قبول کیا ابو بکر نے فوراً میری دعوت کو قبول کر لیا۔ تو چونکہ ساری دنیا نے سوچ بچار اور تردد کے بعد ایمان قبول کیا، اس لیے ان کا ایمان کا اور درجہ ہے۔ اور وہ صدیق اکبر جس نے بغیر سوچے سمجھے جو ہی حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بچپن سے رسول اللہ کے ساتھی تھے۔ حضور کی خلوت، حضور کی جلوت، حضور کا سفر، حضور کا حضر، حضور کا بچپن، حضور کی جوانی، سارے معاملات صدیق نے بہت قریب سے حضور کو دیکھا تھا۔ لہٰذا جو ہی حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو حضور کی ساری زندگی ابو بکر کی نظر میں آئی کہ ہاں ایسا پاکیزہ اللہ کا نبی ہی ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر نے فوراً حضور کی تصدیق کر دی اور بغیر سوچے سمجھے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کو مانتا ہوں۔ پھر یہ آپ کی تصدیق آپ نے 12 علماء سے سنا کہ معراج کے واقعہ کے بارے میں جب کافروں نے یہ ادھم مچایا، کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ راتوں رات مسجد اقصی میں جا کر واپس آ جائے، اور حضور تو بات کرتے ہیں کہ میں آسمانوں پر جا کر واپس آ گیا۔ یہی بات کافروں نے جناب صدیق اکبر سے کی تو آپ نے فرمایا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، ہم تو اس سے بڑی بات حضور کے بارے میں مانتے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری عقلوں میں یہ ممکن نہیں، ہماری عقلوں میں تو ممکن ہے۔ آپ نے فرمایا ہم تو پہلے مانتے ہیں کہ آپ آسمان سے ماورا کی باتیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں، تو جب ہم نے آپ کے کہنے پر اللہ کو مان لیا تو پھر اور کسی بات کی کیا حقیقت ہے؟ لہٰذا اسی تصدیق کی وجہ سے حضرت ابو بکر کا نام صدیق عطا ہوا اور انہیں ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور چونکہ یہ تصدیق خاص تھی ساری امت میں، اس لیے والذی جاء بالصدق وصدق بہ میں بطور خاص یہ آیت کریمہ مفسرین، علماء، شیعہ، سنی سب متفق ہو کر کہتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں آیا۔ تو جس انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان امت، اگر حضرت صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے پر ہو اور پوری امت کا ایمان ایک پلڑے پر ہو تو صدیق کا ایمان وزنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر روک ٹوک کے اور بغیر کسی تردد کے اور بغیر کوئی شک کیے فوراً نبی رحمت کی تصدیق کر دی اور تصدیق کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا عرب میں سب سے پہلے کس نے تصدیق نبوت کی، کوئی اب دوسرا صدیق اکبر ہو نہیں سکتا۔ صدیق حضور کی امت میں بہت ہیں، لیکن یہ مقام صدق اور مقام تصدیق اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ کی ذات کے بارے میں جو آیات اتری سورہ اللیل میں چند آیات اتری، اور ان میں دیکھیں آپ میں الحمدللہ ایماندار ہیں، اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے، لیکن انسان کے دل کی بات کوئی نہیں جانتا ہوتا۔ ایک آدمی عمل کرتا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل کرنے میں مخلص ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر اور چیز ہو۔ منافقین تو یہی کرتے تھے کہ ان کا ظاہر اور تھا، باطن اور تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے باطن کی صفائی کی گواہی بھی اللہ نے قرآن میں عطا فرمائی۔ سورہ اللیل میں جو آیات ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، ابتدائی اسلام میں حضور پر ایمان لانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر یوں اپنے آقا کے مشن پر فریفتہ تھے کہ عرب کے 8 بڑے انسان جو بڑے با اثر، سردار اور انتہائی برادریوں والے اور قوت والے تھے، وہ 8 کے 8 انسان سیدنا صدیق اکبر کی دعوت اسلام پر ایمان لائے۔
یعنی آپ نے حضور کے مشن کو آگے بڑھایا. اسی طرح آپ کے دل میں ایک قلق رہتی تھی کہ میں کیسے اسلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤں. یہ بڑے بڑے نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، یہ 5 آدمی تو ان 10 میں سے ہے نا، 10 مبشرہ میں سے. یہ سارے کے سارے حضرت سیدنا عثمان غنی کی دعوت پر ایمان لائے. حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت ارقم ابن ابی الارقم. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے لیے حرمین طیبین کے دروازے کھول لے. اگر صفا سے مروہ جا رہے ہوں تو دائیں جانب ایک دروازہ آتا ہے، اس دروازے پر آج بھی لکھا ہوا ہے باب ارقم. یہ وہ گھر ہے، یہ وہ پہلا حضور کی تبلیغ کا مرکز ہے. جب کافروں نے کہا آپ باہر حرم کعبہ میں اللہ کا نام نہیں لے سکتے تو حضرت ارقم ایمان لائے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا گھر حاضر ہے. حضور دار ارقم میں جاتے، وہاں بیٹھ کر اللہ کے دین کی بند کمرے میں باتیں کرتے. تو جس گھر میں باتیں کرتے اس کا مالک بھی ایمان میں داخل ہوا تو صدیق اکبر کی تبلیغ سے. یہ بڑی بڑی شخصیات حضرت سیدنا صدیق اکبر. اسی طرح آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل کروں. تو آپ اس سیتگودو میں جو غریب غلام ملتا، جسے کوئی مالک تنگ کرتا اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ اس کو اس لیے تنگ کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، حضرت صدیق اکبر اس کو خرید کر آزاد فرما دیا کرتا. ان میں حضرت بلال، حضرت عمر ابن فہرہ اور زنیرہ نامی عورت اور بہت سے غلام. جب آپ نے غلاموں کو یوں خرید کر پے در پے آزاد کیا اور بڑی بھاری رقم حضرت بلال کے آزاد کرنے پر تو بعض علماء نے لکھا کہ تقریباً نصف کلو کے قریب سونا آپ کو دینا پڑا. اتنی بڑی بھاری قیمت. لوگوں نے کہا یہ جن لوگوں کو ابو بکر آزاد کر رہا ہے ان کے جاہلیت میں ابو بکر پر کوئی احسان ہوں گے، ابو بکر ان کا بدلہ دے رہا ہے. جب لوگوں نے حضرت ابو بکر کی نیت پر شک کیا، آج بھی جو لوگ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں صحابہ کا ظاہر اور تھا جی باطن اور تھا، ان کے اندر اور تھا. لیکن اللہ کریم نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. اللہ کریم جہنم سے بچائے گا اس آدمی کو جو سب سے بڑا متقی ہے. سب سے پہلی بات یہ آیات شیعہ اور سنی تمام مفسرین کی نزدیک یہ آیات حضرت صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی جب آپ کی نیت پر شک کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ان آیات میں حضرت صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کیا. فرمایا یوتی مالہ یتزکا، وہ تو اپنا مال اللہ کے نام پر دے رہا ہے تاکہ اس کا نفس پاک ہو جائے. مال دینے سے یاد رکھیں انسان کا نفس بخل، ہرس، لالچ، دنیا کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے. اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں بعض روحانی مدارج صرف اور صرف اللہ کے نام پر کچھ خرچ کرنے سے طے ہوتے ہیں. عبادات کا اپنا مقام ہے لیکن جب بندہ اپنے پیارے مال کو اللہ کے نام پر دیتا ہے اس سے بعض خاص مقامات انسان کو ملتے ہیں. اور حضرت صدیق اکبر اس سلسلہ میں بھی سب سے آگے تھے، سب سے فائق تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ لوگ غلط کہتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا یہ بدلہ دے رہا ہو، بلکہ کیوں اتنا بڑا مال خرچ کر رہا ہے. فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ تو اتنا مال خرچ کر رہا ہے اپنے اعلیٰ رب کو راضی کرنے کے لیے.
تو گویا اللہ کریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی نیت کی صفائی کو بیان کیا، دل کی صفائی کو بیان کیا کہ ابو بکر جو کر رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ آیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل کی۔ اسی طرح ان آیات میں آپ دیکھیں 12 قرآن کریم میں آتا ہے اللہ کی عبادت کرو تاکہ متقی بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو اللہ کی بندگی کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ فرمایا روزے رکھو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہمیں عبادات کرا کے متقی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادات عطا کی، لیکن جن بڑا متقی ہونے کا اعزاز قرآن کے ان آیات میں عطا کیا گیا وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑے متقی انسان کو جہنم سے اللہ بچائے گا۔ اس سے حضرت صدیق اکبر کا اعلیٰ متقی ہونا ثابت ہوا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا۔ پھر فرمایا وہ دنیا کے لیے نہیں، کسی کا احسان اتارنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح گویا جس انسان کے دل کی صفائی کی گواہی قرآن دے، اس انسان کی عظمت کا کیا کہنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا تھا کنت اخلصہم للہ ورسولہ، اے ابو بکر تم سارے صحابہ میں سے اللہ اور رسول کے لیے زیادہ مخلص ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیات قرآن کریم میں بہت سی اتاری۔ اسی طرح جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں منافقین نے ایک غلط قسم کا بہتان پھیلا دیا، افواہ پھیلا دی، تو جن غریب آدمیوں کی مدد حضرت صدیق اکبر کیا کرتے تھے ان میں ایک آدمی بھی منافقوں کے اس پروپیگنڈے میں آ گیا، اور اس سے بھی ایسی باتیں نکل گئی جو حضرت عائشہ صدیقہ کی شان کے خلاف تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اسے ماہانہ یا کچھ وقفے کے بعد جن لوگوں کو مدد دیا کرتے تھے ان میں وہ آدمی بھی شامل تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اب آپ حضور کی بیوی اور آپ کی بیٹی پر بہتان لگا، جسے قرآن نے بھی کہا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان تھا۔ حضرت صدیق اکبر کا اس پر غصے ہونا ایک فطری امر تھا۔ آپ غصے تو آپ نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا، مالی مدد نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں اگر عام آدمی ہوتا تو شاید گوارا ہو جاتی، لیکن خاص جب کوئی غلطی کرے تو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فوراً قرآن میں آیات اتاری کہ آپ جیسے فضیلت والے لوگوں کو تو ایسے قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ اس میں کتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ کریم نے فضیلت والا حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کو کہا۔ سورہ النور کی آیت ہے، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے وہ لوگ جنہیں اللہ نے فضیلت دی ہے اور مالی وسعت دی ہے ان کے شایان نشان نہیں کہ وہ قسمیں اٹھائیں ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، ان غریبوں کی جو مدد کرتے ہو اسے روکنے کے لیے تمہیں قسمیں اٹھانا زیب نہیں دیتا۔ گویا بارگاہ صدیق، بارگاہ خداوندی میں صدیق اکبر کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر اتنی سی بات بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے یعنی تنبیہ بھی کی، لیکن تنبیہ کا انداز کیا ہے؟ اولی الفضل منکم وسعہ، میں نے تمہیں مالی وسعت بھی بخشی اور میں نے تمہیں فضیلت بھی بخشی۔ تو اللہ کریم جسے فضیلت والا کہیں وہ کتنا بڑا فضیلت والا انسان۔ یہ وہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ علماء کرام نے بہت ساری آیات ایسی بیان فرمائیں جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آئیں۔ تو یہ
یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں میرے حبیب کے صحابہ کے بارے میں میل آئے گا، اس لیے اللہ نے اتنی آیات قرآن میں ذکر کر دی تاکہ جب تک کائنات میں قرآن باقی رہے گا میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا شان باقی رہے گا، عزت و مقام باقی رہے گا، ان کا تقوی، ان کی پارسائی، ان کی فضیلت اور اللہ رسول کی بارگاہ میں ان کا بلند مقام یہ قیامت تک رہے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ سعادت مند ہیں جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آیات اتاری۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں ہمیں عقائد اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ صحابہ ہمارے دین کی اس لحاظ سے بنیاد ہیں کہ ہمیں سارا دین ان کے ذریعے پہنچا۔ ان کے بارے میں غلط فہمیاں اور آج جو بانت بانت کی بولیاں لوگ بول رہے ہیں اور نئے نئے فرقے ایجاد کر رہے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ عقائد اہل سنت پر تمسک اور مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عقائد اہل سنت پر ہی خاتمہ عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ اللہ تعالی حاضری عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔